बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और कुछ खबरें, तीन चार खबरें आपसे शेयर करूंगा। एक खबर है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुताल्लिक, और दूसरी खबर है हुकूमत वक्त से मुताल्लिक, और तीसरी खबर कोशिश करूंगा कि रावलपिंडी का भी अहवाल जो है वो आपके सामने कुछ रख दूं। तो बारी बारी खबरें शेयर करते हैं, लेकिन पहली खबर जो इम्पोर्टेंट है एतबार से ताज़ा तरीन भी है वो है डॉक्टर शहबाज गिल। हुकूमत वक्त क्या कर रही है? हुकूमत वक्त और उसके सहूलतकार वो क्या कर रहे हैं? वो सब सहाफ़ियों को नंगा किया जा रहा है, सहाफ़ियों को, नामवर सहाफ़ियों को नंगा करके वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। यही काम पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ हो रहा है, रहनुमाओं के साथ हो रहा है। डॉक्टर शहबाज गिल का मामला हमारे सामने है। जमील फारूकी साहब किस हाल में हैं, हमारे दोस्त और नौजवान, इसका किसी को नहीं पता। सब खामोश हैं, रिमांड पे हैं, लेकिन किस हालत में हैं, किस हाल में हैं, ये अभी तक मैं नहीं समझ पाया। हमारी सहाफ़ती बिरादरी भी बहुत ज़्यादा उस बेचारे का ख्याल नहीं रख रही, और मेरा ख्याल है कि रखना चाहिए, उसको लुक आफ्टर करना चाहिए। और साथ ही साथ अब डॉक्टर शहबाज गिल के मामले में पहली बात यह कि उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया, मज़ीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया। और मजिस्ट्रेट साहब ने पूरी कोशिश की, मजिस्ट्रेट साहब के सामने, प्रोसिक्यूटर ने, गवर्नमेंट ने, कि डॉक्टर शहबाज गिल का मज़ीद 7 दिन का रिमांड दिया जाए, जिस्मानी रिमांड दिया जाए। और फिर जिस्मानी रिमांड में जो कुछ हुआ वो हम सब के सामने है और आ भी चुका है। बहरहाल ये दरख्वास्त तो हो गई रिजेक्ट, और उनको जुडिशल रिमांड पर भेज दिया जेल। उनको पिम्स हस्पताल ले जाया गया, वहाँ पे उनका तिब्बी मुआयना करवाया जा रहा है और किया गया। और फिर एक और हुक्म भी आ गया है कि डॉक्टर शहबाज गिल पे जो तशद्दुद हुआ उसकी बाकायदा तौर पे अदालती हुक्म में भी वो आ गया है रिकॉर्ड पे, और अदालती हुक्म के तहत भी जो गुज़श्ता हियरिंग हुई थी उस हुक्म में भी ये साबित हो गया कि जेल हुकाम की जो रिपोर्ट थी उसको एक्नॉलेज किया है मजिस्ट्रेट ने। और डॉक्टर शहबाज गिल पे तशद्दुद के निशानात थे, लेकिन जेल हुकाम ने वो रिपोर्ट छुपाई, पुलिस से भी और अदलिया से भी। लिहाजा जो पंजाब गवर्नमेंट है, होम मिनिस्ट्री पंजाब की, उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दी है, क्योंकि जेल सुप्रेंट और डीआईजी को तब्दील किया गया था, और ये उसी वक्त हुआ था अडयाला जेल में। जब उनको ले जाया गया था तो उनकी हालत काफ़ी गैर थी। डॉक्टर शहबाज गिल ने एक और चीज़ भी, जिनसी तशद्दुद की भी वजाहत कर दी है, और मज़ीद उन्होंने तस्दीक कर दी है कि उनके जो हसास सेंसिटिव अज़ा हैं, और वहाँ पे बाकायदा तौर पे इलेक्ट्रिक बिजली के करंट लगाए गए, और वो इसलिए लगाए जाते हैं बिजली के करंट के वो उस तकलीफ़ में आके, और वो हवास बाख्ता इंसान हो जाता है, उस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो पसंद का स्टेटमेंट लिया जा सके, ये इसलिए करंट लगाए, बिजली के करंट लगाए गए। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस हद तक क्या किया गया होगा। और अब उसकी इंक्वायरी जो है वो शुरू करवा दी गई है। फिर साथ ही साथ एक और चीज़ भी हुई है कि डॉक्टर शहबाज गिल ने बाकी सारी बातें बाहर आके ये भी कहा है, उन्होंने कहा है कि सहाफ़ती बिरादरी को ख़ास तौर पे कहा है, और सिविल सोसाइटी को, कि जमील फारूकी की तरफ भी तवज्जो दें। क्या हम सब नंगा होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि सबको नंगा किया जाए, या उससे पहले कुछ करना है? तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये बहुत ही ख़तरनाक रुझान है, और अगर इसको ना रोका गया तो फिर किसी भी शहरी की इज्जत महफूज, पहले भी हालात ख़राब हैं, लेकिन अब मज़ीद किसी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी, और डराया जाता रहेगा, और फिर ये आर्काइव बनाया जाता है। अफसोसनाक बात यह है कि सारी चीज़ों को आर्काइव के तौर पे रखा जाता है, तो उसके बाद फिर इंसानों को खौफजदा रखा जाता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। तो डॉक्टर शहबाज गिल के लिए यह एक अच्छी खबर। दूसरी तरफ अब इमरान खान साहब ने एक और अहम फैसला किया, क्योंकि उनको गिरफ्तारी से डराया जा रहा था, गिरफ्तारी से डराया जा रहा था, और कहा जा रहा था कि जनाब एहतसाब अदालत में जब भी पेश होंगे तो उनकी ज़मानत खारिज हो जाएगी, तो उनको हम फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लेंगे। बहुत सलाह मशवरा किया गया, डिस्कशन की गई, और इमरान खान साहब ने ज़ाती तौर पे ये फ़ैसला किया है, और उनकी वकला की टीम उनके साथ थी कि मैं हर सूरत में कोर्ट में अपेयर होऊंगा दहशतगर्दी अदालत में, क्योंकि वो मुकदमा इतना कमज़ोर है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, इतना कमज़ोर मुकदमा है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि एक तकरीर करने पे, और तकरीर में भी वो कहते हैं ना खुदा न खास्ता ना धमाके हुए, ना
گولیاں چلی نہ کچھ ہوا، اور 780 کو ایک مذاق بنایا اور 780 لگایا جاتا ہے۔ 780 اس لیے لگایا جاتا ہے جی کہ ضمانت نہ ہو سکے، اور یہ پھر اس کی اونرشپ سٹیٹ لیتی ہے، یہ اس لیے لگایا جاتا ہے۔ 780 انسداد دہشت گردی کا ایکٹ ہے اور اس کی دفعہ ہے 7، یہ لگایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی قسم کے خوف میں مبتلا نہیں ہوں گے اور وہ ہر صورت میں جائیں گے، اور اگر کسی نے گرفتار کرنا ہے تو گرفتار کر کے دیکھ لے۔ دوسری جانب پنجاب میں اب یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جس چیز کا مجھے ڈر تھا وہی ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے بے شمار رہنماؤں نے نہ صرف عدلیہ کو دھمکیاں دیں، بیوروکریسی کو دھمکیاں دیں، ملٹری لیڈرشپ کے خلاف تقاریر کی، اور وہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں اور مسلسل ریکارڈ پر ہیں، اور ابھی بھی ٹاک شوز میں بھی آ کے اور پریس کانفرنس میں آ کے یہ سارا سلسلہ جاری ہے۔ لہذا پنجاب گورنمنٹ نے بھی اب پی ٹی آئی کے اور باقی لوگوں نے پنجاب میں مقدمات شروع کروا دی ہیں، ان کے خلاف درخواستیں آ گئی ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب کے خلاف آ گئی ہیں اور 2-3 جگہوں پہ آ گئی ہیں، مزید آئیں گی، اور یہ سلسلہ اب چل نکلے گا، اور اس سے وہی ہوگا کہ کیوس پیدا ہوگا، اور ادھر سے نکلیں گے ادھر پھنس جائیں گے، ادھر سے نکلیں گے ادھر پھنس جائیں گے۔ ضمانتوں کا موسم ہوگا، مقدمات کا موسم ہوگا۔ آج بھی تقریباً پاکستان تحریک انصاف کے کوئی 6 رہنماؤں نے اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج فیضان حیدر گیلانی صاحب کی عدالت سے ضمانتیں کروائی ہیں۔ شیخ رشید بھی اس میں شامل ہیں، فیصل جاوید بھی ہیں، اسد عمر صاحب بھی ہیں، جتنے بھی وہ دفعہ 144 کا جو اپلیکیشن دی تھی وہ مقدمہ درج کیا گیا تھا، اس میں ضمانتیں کروائی ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے صحافی جو ہیں وہ بدستور زیر عتاب ہیں۔ ARY ٹیلی ویژن ابھی تک عدالتی احکامات کے باوجود نہیں کھولا گیا۔ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ یہ معاملہ نہ گورنمنٹ کی دسترس میں ہے، نہ ہی پیمرا کی دسترس میں ہے، اس کو کوئی اور ہی دیکھ رہا ہے، اور جو کوئی اور دیکھ رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ آئین سے بھی بالاتر ہے، قانون سے بھی بالاتر ہے، جوڈیشری سے بھی بالاتر ہے، اور وہ اس پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ عالمی سطح پہ پاکستان کو بدنام کر رہی ہیں، پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو بدنام کر رہی ہیں، اور پاکستان کے ڈیموکریٹک سسٹم کو بدنام کر رہی ہیں۔ لیکن یہ فیکٹ ہے کہ یہی کچھ ہو رہا ہے، اور انصاف نام کی، قانون نام کی، آئین نام کی اس وقت کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ہماری برادری کے، میڈیا بھی اس پہ خاموش ہے، اور یونینز جو ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں، PFUJ وہ احتجاج کر رہی ہیں، لیکن یہ احتجاج ہمیں مختلف ٹیلی ویژن کی سکرین پہ نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بس جس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کافی ہے۔ اب ایک اور چیز بھی آپ سے شیئر کروں، کیونکہ یہ تو خبریں آپ کو دی ہیں میں نے، کرنٹ جو فوری کرنٹ افیئر سے متعلق تھیں، تازہ خبریں جو تھیں، ان ساری چیزوں کو لگا کے ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے، اور وہ ہو رہا ہے بیرون ملک۔ شہباز شریف صاحب بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ کے اثاثے جو ہیں وہ نیلام کیے جا رہے ہیں، اور اثاثے نیلام کیے جا رہے ہیں، پلس ان کو لیز پہ دیا جا رہا ہے، دوسرے ملکوں کی کمپنیوں کو کنٹرول ان کو دیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ایگریمنٹ سائن ہو رہے ہیں، MOU سائن ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی پرائیویٹائزیشن جسے کہتے ہیں، نجکاری کا عمل، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس میں ہوتا ہے آئین، قانون، ضابطے، اس کو فالو کیا جاتا ہے، اور ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ لیکن جو اب اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ رولز ریلیکس کیے گئے ہیں، ہمارے جو اہم قیمتی اثاثے ہیں ان کو لیز پہ دینا ہے، ان کو فروخت کرنا ہے، غیر ملکی کمپنیوں کے حوالے سے ان کو دینا ہے، تو اس میں رولز ریلیکس کر دیے گئے ہیں۔ اس میں تمام جو انسٹیٹیوشنز ہیں، تمام فورمز ہیں، لیگل فورمز جو ویٹ کرتے ہیں، کابینہ ہوتی ہے، کابینہ کی سب کمیٹی ہوتی ہے، نجکاری کمیٹی ہوتی ہے، مختلف ہمارے جو ادارے ہوتے ہیں، جو پیپرا رولز جن کو کہتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ سارا عمل شفافیت کے ساتھ ہو، پھر بڈ ہوتی ہے اور لیے جاتے ہیں، ٹینڈر لیے جاتے ہیں، وہ ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے معاملات دوسری طرف لے جائے جا رہے ہیں۔ ایک تو PIA کچھ ایئرپورٹس دیے جا رہے ہیں، PIA کے کچھ نظم و نسق دیا جا رہا ہے، کچھ سول ایویشن کے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، کیونکہ
جو دورہ قطر ہے اس میں یہ تمام حکام موجود ہیں اور ایم او یو سائن ہو رہے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ پھر ایگریمنٹ سائن ہو رہے ہیں اور ایک طرف پوری قوم لگی ہوئی ہے اس طرف پالیٹکس میں، ڈاکٹر شہباز گل، عمران ریاض خان، جمیل فاروقی، عماد یوسف، اے آر وائی بند، خاور گھمن، ارشد شریف، صابر شاکر، اس طرف ہے یہ دبایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب بہت بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں اور بہت بڑے بڑے ڈیلز ہو رہی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے اور یہ بڑی باریکی سے یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال جی، عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ نہ جائیں عدالت میں اور آپ کا ہم کیس فائٹ کرتے ہیں، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب ریکارڈ پہ کہہ چکے ہیں کہ جیسے ہی کمرہ عدالت سے بھی ان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے، گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے آپ نہ جائیں۔ تو عمران خان صاحب نے اب یہ فیصلہ کیا ہے، خاص طور پہ 2-3 باتیں ایگریسولی وہ آ رہے ہیں۔ نمبر 1، ڈاکٹر شہباز گل کا معاملہ، وہ اس کو بڑے وسیع پیمانے پہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہر فورم پہ، نیشنل اور انٹرنیشنل ہر فورم پہ اس کو لے کے جائیں گے اور ڈاکٹر شہباز گل کی ضمانت کا بندوبست کیا جائے گا۔ ضمانت ملنے کے بعد اس کے بعد پھر یہ اگلا پارٹ 2 شروع ہو جائے گا اور ڈاکٹر شہباز گل کا معاملہ جو ہے یہ نہیں چھوڑا جائے گا، اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ جس طریقے سے ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہوا حراست کے دوران، وہ ساری چیزیں ہائی لائٹ کی جائیں گی اور اس پہ ہو سکتا ہے اعلیٰ عدلیہ سے بھی رجوع کیا جا سکے۔ لیکن جو سب سے زیادہ تشویش اس وقت پائی جا رہی ہے کہ یہ خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو اعلیٰ عدلیہ سے یہ ریکویسٹ بھی ہے، توقع بھی ہے، درخواست بھی ہے کہ وہ کم از کم اس معاملے پہ ضرور نوٹس لے اور نہ صرف سو موٹو نوٹس لے، بلکہ جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، جو آئین کو پامال کیا جا رہا ہے، جو قانون کو پامال کیا جا رہا ہے، عدالتی احکامات کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، ان پہ عمل نہیں کیا جا رہا، اس پہ ضرور توجہ دینی چاہیے۔ اور ایک اور خبر انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں دوں گا کہ ایک بار پھر بڑی ایک ڈیل ہونے کی توقع ہے، بہت بڑی ڈیل، اور وہ مذاکرات شروع ہوں گے جناب بیرون ملک مذاکرات ہوں گے، کچھ اہم ملاقاتیں ہوں گی، تو دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ لیکن فی الوقت یہ ہے کہ میچ کافی ٹائٹ ہو رہا ہے اور وقت کسی کے پاس کم ہے اور کسی کے پاس بہت زیادہ ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔